اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا جو علم والا مذہب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا کہ آپ پڑھیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم بہت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے مسائل معلوم کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کے مسائل معلوم کرنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اس کے مسائل معلوم کرنا ضروری ہے۔ حج کرنا فرض ہے، اس کے مسائل معلوم کرنا ضروری ہے۔ جن گناہوں سے بچنا ضروری ہے، ان کی معلومات کرنا ضروری ہے۔ تو یہ فرائض کے درجے میں جو چیزیں ہیں، ان سب کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج کل ہم لوگ بغیر سیکھے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، بغیر سیکھے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، بغیر سیکھے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں، بغیر مسائل معلوم کیے ہوئے حج کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہے کہ ہم ایسے کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز مکروہ ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم ایسے کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا حج مکروہ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ یا ہم ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے مسائل معلوم کریں۔ ہمارا مذہب علم والا مذہب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے جاتے تھے، اور جو لوگ دکان پر تجارت کر رہے ہیں ان سے پوچھتے تھے کہ تم نے تجارت کے مسائل سیکھ لیے؟ اگر نہیں سیکھے تو فرماتے جاؤ مسجد میں بیٹھو، علماء کے پاس علم حاصل کرو، جب مسائل معلوم ہو جائیں پھر آ کر تجارت کرنا۔ ہر کام کی یہی ترتیب ہے کہ ہم جو بھی کام کریں پہلے علماء کرام کے پاس آئیں، مسائل معلوم کریں، اور اس کے بعد اس کام کو کریں۔ چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، جو بھی کام ہے اس کام کو کرنے سے پہلے اس کے مسائل معلوم کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ یقیناً علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام روپیے اور پیسے کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے تو یادداشت والے علماء سے مسائل سیکھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق علماء کرام سے جوڑا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم علماء کرام سے علم حاصل کریں، دینی معلومات حاصل کریں، اور اس کی روشنی میں دین پر عمل کریں۔ اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہتری اور اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا، علم حاصل کرنا اور تعلیم دینا، یہ سب سے بہتر کام ہے دنیا کے اندر۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم علماء کرام سے تعلق رکھیں اور اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کریں، تاکہ وہ دین کی خدمت کرنے والے بنے،
حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، دین کی خدمت کرنے والے بنے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن پاک کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں گے اور ان کو حافظ اور عالم بنائیں گے تو ان کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ ہم دینی خدمت کریں، دینی تعلیم حاصل کریں اور اس دین کو پھیلائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بلغوا انی ولو آیتن، پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک آیت بھی ہو، ایک آیت بھی اگر معلوم ہے اس کی تعلیم دیں دوسروں کو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جو کام سپرد فرمائے، جو آپ کی ذمہ داریاں بتلائیں، ان ذمہ داریوں میں فرمایا یتلو علیہم آیات ہی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور گناہوں سے پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی آپ تعلیم دے